نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھیں، آمین۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مکہ میں اسلام کیسے پھیلا، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی بتاؤں گی انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی ایک پہاڑی کے اوپر عبادت کر رہے تھے۔ جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص جس نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ کس طرح ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ وہ فوراً ابو جہل کے پاس گئے اور ابو جہل کو ملتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر پہ زور سے مارا۔ ان کے سر سے خون نکلنے لگ گیا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے ابو جہل سے بدلہ لے لیا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا جان، مجھے اس وقت زیادہ خوشی ہوتی جب آپ اسلام قبول کر لیتے۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے لفظ پڑھے اور اسلام قبول کر لیا۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے نا، ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس کی ایک نوکرانی تھی جس کا نام سمیہ تھا۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ سمیہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ابو جہل کو بہت غصہ آیا۔ ابو جہل نے اسے اتنا مارا اور اسے کہا کہ وہ نیا دین چھوڑ دے، لیکن سمیہ نے انکار کر دیا۔ ابو جہل کو بہت غصہ آیا، اس نے سمیہ پہ بہت ظلم کیا، اتنا ظلم کہ اسے بہت چوٹیں آئیں اور اس کے جسم سے خون بہنے لگ گیا، لیکن اس نے کہا کہ میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتی ہوں، میں یہ دین چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ آخر کار ابو جہل کی اس نے جب بات نہیں مانی تو ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نیزے سے اتنی زور سے مارا کہ وہیں شہید ہو گئیں۔ پیارے بچوں، حضرت سمیہ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون تھی۔ بچوں، اب میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بتاتی ہوں۔ حضرت عمر اپنی بہادری، عزم کے لیے بہت مشہور تھے۔ ان کی مکہ میں بہت عزت تھی، لوگوں میں ان کا ایک خوف بھی تھا۔ ابتدا میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے دین کے مخالف تھے، کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد پر اندھا بھروسہ کرتے تھے۔ وہ اسلام کے شدید خلاف تھے۔ اسی تیز مزاج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی وجہ سے وہ ایک دن ہاتھ میں تلوار اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ حضرت عمر اتنے غصے میں تھے کہ راستے میں سے ایک شخص نے ان سے پوچھا، وہ اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ محمد کو مارنے جا رہا ہوں۔ پھر اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، پہلے وہ اپنے گھر والوں کا پتہ کیوں نہیں کر لیتے، ان کو کیوں نہیں پوچھتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں کہا، میرے گھر والوں کو کیا ہوا ہے؟ اس پر اس شخص نے بتایا کہ آپ کی بہن اور اس کے شوہر مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے مڑے، سیدھا اپنے گھر گئے۔ جیسے ہی وہ اپنی بہن کے گھر کے قریب گئے تو ان کو قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ حضرت عمر نے دروازے کو دھکا دے کر کھولا اور اندر چلے گئے۔ حضرت عمر کی بہن نے جلدی سے کاغذ چھپا دیے جس سے وہ کچھ دیکھ کر قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اپنی بہن اور شوہر کو مارا۔ بہن کے شوہر نے چلا کر کہا، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ حضرت عمر کو احساس ہوا کہ انہوں نے اپنی بہن کو مارا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دکھایا جائے جس سے دیکھ کر وہ تلاوت کر رہی تھیں۔ اس پر ان کی بہن نے کہا، پہلے آپ کو پاک ہونا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے آئے تو آپ کی بہن نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی 10 آیات پڑھ کر سنائی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ آیات ان کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان آیات میں ان سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئے
اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ بچوں، یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ اب جب قریش کے لوگوں کو کوئی راستہ نہ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن سے روکنے کے لیے قریش کے عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، ان کو ان کو دعویٰ کا کام روکنے کے لیے انہیں کچھ پیشکش کریں۔ عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا، میری بات سنو، میں چند باتیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے تم کوئی بات قبول کر لو۔ عتبہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ مالدار ہو جاؤ تو اتنا مال دیں گے تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو اعزاز اور مرتبہ چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤں تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اور جو تمہارے پاس کوئی جن یا بھوت آتا ہے، ہم اس کا علاج کراتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں تاکہ تم شفا یاب ہو جاؤ۔ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو قریش کی کسی بھی عورت کے ساتھ شادی کر لو۔ جب عتبہ نے یہ سب کچھ کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورت فضیلت کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دی۔ ترجمہ: حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف نازل ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں نے منہ پھیر لیا ہے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ قرآن کی اس خوبصورت الفاظ نے عتبہ کو حیران و پریشان کر دیا۔ عتبہ نے اپنے ساتھی قریش کے پاس واپس گئے اور ان سے کہا، اس نے کبھی ایسے الفاظ نہیں سنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کے جواب میں انہیں کہیں۔ یہ الفاظ نہ تو شاعری ہے، نہ جادو ہے، نہ کوئی کہانی ہے۔ عتبہ نے کہا کہ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا۔ جب میں سن رہا تھا تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں، اس شخص کو چھوڑ دو۔ مجھے ڈر ہے کوئی واقعہ نہ ہو اور ہم پہ کوئی سزا نازل نہ ہو جائے۔ پیارے بچوں، یہ تھا کچھ واقعات جو میں نے آپ کو کچھ بتایا جو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ہم ملیں گے اگلی قسط میں، جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ حبشہ کی طرف کس طرح ہجرت کی۔ جب تک تب آپ میری نئی قسط کا میں ملیں گے انشاءاللہ، اور سیرام کی کہانی میں میرے ساتھ رہیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔